الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریم المرشد، اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندی اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ حضرت جی پہلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں وقار لاہور سے۔ یہ کہتے ہیں اگر کسی سے معافی مانگ لی جائے اور وہ سب کے سامنے معاف بھی کر دے مگر پھر بھی ناراضگی دل میں رکھے تو اس کے ساتھ کیسا اخلاق اور کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے معافی مانگ لی، اگلے نے معاف بھی کر دیا، اللہ اسے قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کا احترام کریں اور اچھا سلوک رکھیں۔ آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، وہ جانے، وہ اس کا پروردگار جانے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اس نے اگر ایک بار معاف کر دیا تو اسے چاہیے کہ وہ واقعی معاف کر دے، دل سے معاف کر دیں۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ معافی مانگنے والا اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ اب پھر اس کے دل میں کیا ہے۔ صحیح، بالکل یہ ٹھیک، چونکہ آپ اس کے مکلف نہیں ہیں، آپ اس کو سوچیں ہی نہیں، بالکل صحیح ہے۔ آپ اپنا رویہ جو آپ کی جو خطا تھی آپ نے ریئلائز کیا، آپ نے اس کی معافی مانگ لی، اس نے معاف کر دیا، بات ختم ہو آپ کلیئر ہے۔ گئی۔ اب وہ اگلے کی ثواب دید ہے، آپ وہ دل کے مکلف نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ریاض علی ہیں لاہور سے، ان کا بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال ہے جی۔ یہ کہتے ہیں حضرت جی میرا سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ فنا ہی ہونا تھا تو سب کچھ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ گزارش یہ ہے کہ ہم ایسے سوال اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں عظمت الہی کا ادراک نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، وہ مالک ہے کائنات کا، چاہے بنا دے چاہے فنا کر دے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر وہ ساری کائنات فنا کر دے تو کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں کسی کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اس نے خود بنائی، وہ خود تباہ کر۔ صحیح۔ آپ اس سے پوچھنے کے مجاز نہیں ہیں، who are you to ask، بالکل کہ کیوں بنائی، کیوں توڑ دی۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ اپنی ایک کوٹھی بناتا ہے، کروڑ روپیہ لگاتا ہے، دوسرے دن بلڈوزر لگا کے صاف کر دے۔ who are you to ask؟ کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا، اس کی اپنی مرضی، بنا لی، گرا دی۔ تو وہ مالک ہے، اس نے بنا دی، فنا کر دے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ لیکن بات ایسی نہیں ہے، یہ سب کچھ فنا نہیں ہوگا، کچھ فنا ہوگا، اور جو جس کے لیے بنایا گیا وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ فنا ہوگی یہ دنیا، معافیہ، دنیا کی چیزیں، دنیا کی دکھ سکھ، ہر چیز فنا ہوگی۔ صحیح۔ زندگی نئی شروع ہو جائے گی، آخرت میں پھر بڑا سامان بنا ہوا ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ آپ یہ فنا بقا کو چھوڑیں، آپ یہ فکر کریں کہ آپ کس شعبے میں جا رہے ہیں۔ دو ہی شعبے ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا اور اللہ کے نافرمانوں کا۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ وہ کریم ہے، آدمی 100 سال کا مشرک کو توبہ کر لے، وہ 100 سال کا شرک معاف کر دیتا ہے، توبہ قبول کر لیتا ہے، وہ ولی ہو سکتا ہے، نیک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ 1000 جرموں کے باوجود ہر شخص کو صحت، روزی، بہت نعمتیں دے رہا ہے۔ 10 کھرب سیل ہیں ایک وجود میں، وہ ایک ایک سیل کو پال رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اتنا وسیع نظام ہے اس کا کہ ایک ایک ذرے میں آپ گن سکتے ہیں یہاں کتنے دن کی؟ سوال ہی پیدا کرتا ہے۔
اور ہر تنکے میں ایک سیل ہے، ہر تنکے مطلب میں ایک سیلز ہیں، سیل، لاکھوں کروڑوں اربوں ہر سیلز ہیں۔ ذرے میں جان ہے۔ جان ہے، بالکل ٹھیک، آپ نے ایک ذرہ پھاڑا تو ایٹم بم نے تباہی مچا دی۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ وہ قادر مطلق اگر ذرے پھاڑ دے، اللہ اکبر، تو کیا باقی ہے؟ آسمان بھی اڑ جائیں گے، سورج ستارے ہر بھی چیز، اڑ جائیں ہر گے، چیز۔ اتنا بڑا حادثہ، ہم تو بیٹھے ہی اس بارود پہ ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، ہاں جی، اللہ اکبر۔ تو یہ دنیا اس نے بتایا کہ یہ تمہارے لیے تجربہ گاہ ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین تمام ستاروں سیاروں کی توجہ کا مرکز ہے۔ صحیح، زمین پر اس سے جو کچھ بنتا ہے وہ تمہارے لیے، تم میرے لیے ہو، میرے بنتے ہو یا نہیں۔ اللہ اکبر، بالکل ٹھیک ہے، تو بالکل پھر ٹھیک۔ یہ سب ختم نہیں ہوگا، یہ ختم ہوگا اور حقیقی دنیا شروع ہوگی۔ شروع ہو جائے گی۔ یہ عارضی ہے، وقتی ہے، ابدی شروع ہو جائے گی۔ فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ وہاں دو خانے، دو جماعتیں، دو طبقے ہیں، اللہ کا سزا یافتہ اور اللہ کا انعام یافتہ۔ نام یافتہ، کوشش کریں انعام انعام یافتہ یافتہ طبقے میں طبقے اللہ میں۔ لے جائے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ پر بھی رحم فرمائے، ہم پر بھی رحم فرمائے، اور اللہ تمام اکبر۔ ایمان والوں پہ رحم فرمائے۔ اور یہ یقین کر لیں کہ یہ فنا نہیں ہونا ہے، بلکہ آپ نے ان دو طبقوں میں سے کسی ایک طبقے ایک میں جانا ہے، اس کی یہ موت ایک نئی جی ہاں۔ زندگی کی ابتدا ہے۔ ابتدا ہے، اور اس کے لیے آج سے جو عمل آپ کریں گے وہی اس کا نتیجہ ہوگا۔ عزیز جی، اگلا سوال شامل کرتے ہیں۔ سردار بلال قیوم ایڈوکیٹ ہیں راولپنڈی سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی قبر میں عذاب ہوگا، جبکہ حساب کتاب تو قیامت کو ہونا ہے، پھر حساب قبر کیسا؟ گزارش یہ ہے کہ دنیا سے جتنے بندے آج تک گئے ہیں وہ قیامت کے انتظار میں ہیں۔ ٹھیک ہے، کہاں ہیں؟ آخرت اور دنیا کے درمیان۔ ٹھیک، جس نے قبر میں دفن کیا وہ قبر میں ہے، جس نے جلا دیا وہ بھی اسی برزخ میں ہے، جسے درندے کھا گئے وہ بھی اسی برزخ میں ہے، جو سمندروں میں ڈوب گئے، مچھلیاں کھا گئیں، وہ بھی برزخ میں پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، اب برزخ قیامت تک ایک انتظار گاہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جاتے ہیں کسی شہر میں، ایک وی آئی پی جاتا ہے، اس کے لیے ریسٹ ہاؤس ہے۔ ٹھیک ہے، اسی شہر میں ایک امیر آدمی جاتا ہے، وہ ایک کلاس ہوٹل بک کرا لے۔ غریب جاتا ہے وہ عام سے ہوٹل میں رہ لے۔ کوئی ایسا بھی جاتا ہے جو ریلوے اسٹیشن پر چادر تان کر سو جائے۔ بالکل ایسے ہی۔ کچھ ایسے جاتے ہیں یہاں سے مجرم کو ہائی کورٹ میں پیش کرنے کے لیے اسے حوالات میں بند کر۔ ٹھیک ہے، تو یہ ویٹنگ روم ہے، جس سٹیٹس کا بندہ جاتا ہے ایسی اسے وہاں جگہ مل جاتی۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ فیصلہ کہاں پہ ہو جاتا ہے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ وہ تو اللہ کریم کا فیصلہ ہے، وہ ہر شے جانتا ہے، اسے کچھ جاننے کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی جب برزخ میں داخل ہوتا ہے تو اتمام حجت کے لیے فرشتوں سے کہتا ہے اس لیے پوچھ لو اچھا، تمہارا اللہ کون تھا، ماں ربوں کا، کس نے تمہیں پیدا کیا، کس نے تمہیں پالا، کس نے تمہیں کون تھا، مطلب ایک چھوٹا سا امتحان وہیں پہ ہو جاتا ہے۔ من نبیوں کا، تمہارا نبی کون تھا، ماں ٹھیک ہے۔ دینوں، تم کس دین پر موت آئی تمہاری۔ صحیح، صحیح، تو یہ پڑتال اس کے داخل ہوتی ہی ہو جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہاں سے۔ اب اگر وہ مجرم ہے تو جس درجے کا مجرم ہے اس درجے کی حوالات ہے، اسے عذاب قبر کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک۔ وہ لوگ بھی ہیں جو قبروں میں شہنشاہوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیے یہ تو ایک بڑا بنیادی سا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک چیز جانتا ہے، اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تو قرآن کریم میں اکثر آتا ہے کہ تمہیں تمہارے جرموں کو بتایا جائے گا، جو تمہیں بھی یاد نہیں ہو، جو تمہیں بھی یاد نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات۔ تو بات یہ ہے کہ اب جو ویٹنگ پیریڈ ہے وہ جس کا جیسا ہے ویسا ہوگا، اسے عذاب قبر بھی کہتے ہیں۔ اور بات صرف عذاب قبر کی ہوتی ہے، ثواب قبر بھی ہے یار، بڑے بڑے ثواب اچھا، یہ بڑی عجیب بات ہے، جب بھی بات ہوتی ہے عذاب قبر کی ہوتی ہے۔ بڑے اللہ کے بندے ثواب قبر بھی ہے، جو قبر میں بھی بڑی عیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی کرم ہے ان پر، اللہ کی مہربانی۔
یعنی کہ برزخ میں وہ لوگ عیش و عشرت سے بھائی ویٹنگ روم ہے، جیسا بندہ ہے ایسی انتظار گاہ ہے، قیامت تک رہے گی. سبحان اللہ. قیامت کو پھر کھڑا کر کے حساب اس لیے کیا جائے گا کہ اس بندے کو کوئی اعتراض نہ رہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی. اللہ تو جانتے ہیں. جانتا ہے. بالکل صحیح بات، بالکل ٹھیک بات. حضرت جی اگلا سوال ہے عصمت اللہ ڈیرہ اسماعیل خان سے. یہ کہتے ہیں کہ پرائز بانڈ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ یار مجھے اس شعبے کی اتنی سمجھ نہیں ہے، میں نے اسے کبھی اسٹڈی نہیں کیا. ٹھیک ہے. مجبوری ہے، بینک کے ساتھ پیسہ رکھنا پڑتا ہے، لیکن میں اپنا سمپل رکھتا ہوں، اپنا لے لیتا ہوں کرنٹ اکاؤنٹ میں. ٹھیک ہے. ان لمبے تقاضوں میں پڑھتا نہیں پڑھتے. اور یہ اس کے لیے علماء نے لکھی ہیں کتابیں، آپ پڑھیں دیکھ لیں. میں تو اسے اسٹڈی بھی نہیں کرتا. صحیح. مطلب ایک ایسا ایشو ہے کہ جس پہ مجھے دلچسپی نہیں ہے، میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا. غلام محی الدین ننکانہ صاحب سے ان کا بھی ایسا ہی ایک سوال ہے. یہ کہتے ہیں کیا انشورنس کروانی چاہیے؟ میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا، مجھے ان میں کوئی دلچسپی نہیں. صحیح. اب اس کا شرعی جواز ہے نہیں ہے، میرا خیال ہے بانڈ والوں نے بھی اور انشورنس والوں نے فتوے بھی ساتھ لگا رکھے ہوتے ہیں. آپ وہ دیکھ لیں. وہ انہوں نے لگا رکھے ہوتے ہیں اور مختلف انہوں نے، کیونکہ اس کا پہلا سوال ہی یہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں وہ دیکھ لیں. اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے تو میں ان چیزوں میں پڑھتا نہیں ہوں. اچھا حضرت جی حفیظ ہیں سعودی عرب سے. یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی میری دلی آرزو ہے کہ خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے. ہم تو دعا کرتے ہیں آپ کو بیداری میں نصیب ہو. سبحان اللہ. لیکن اس کے لیے محنت کریں. اچھا بیداری میں بھی زیارت تو وہی ہے جو بیداری میں ہو. چلو خواب میں بھی کروڑوں رحمتیں حضور کی زیارت ہو جائے، لیکن زیارت کا مزہ ہے بیداری میں ہو. تو آپ کریں محنت، اللہ کریں. کیا کریں؟ وہ شیخ اختیار کریں جو محنت کرائے. فناء رسول کا تو یہی مطلب ہے کہ آپ ہوش و حواس میں بیداری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں. صحیح. تو آپ کوشش کریں. ایسے لوگ تو ہیں دنیا میں کہ جو بیداری میں بھی زیارت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ ان کو لوگ تلاش کرنے پڑیں گے اور ان کے پاس جو اللہ کرائے، قلب کو روشن کرائے، اس میں اتنی قوت ہو. بالکل ٹھیک. تصوف میں شیخ کہتے اس کو ہیں جو بیداری میں آپ کو بارگاہ رسالت میں لے جا کر زیارت کرا سکے. اگر نہیں کرا سکتا تو وہ شیخ نہیں ہے، کہلانے کا مستحق نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. صوفیاء کے نزدیک. سبحان اللہ. ان کا تو مسئلہ پھر حل ہو گیا نا. واقعی کچھ شیخ تلاش کریں. اگر ان کو واقعی دلی آرزو ہے تو پھر انہیں یہ محنت کریں. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو بیداری میں زیارت نصیب فرمائے. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے. اور ناظرین محترم اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 0333495521. اور اسی طرح سے اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. اس پہ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیجیے، ہم رہنمائی لیں گے حضرت جی سے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. زویا ہے راولپنڈی سے. صوفیاء اکرام صرف منتخب افراد کو ہی ذکر کیوں سکھاتے ہیں؟ کیا تصوف سیکھنا ہر مسلمان کا حق اور فرض نہیں ہے؟ لیکن یہ کون کہتا ہے کہ خاص افراد کو سکھاتے؟ یہ میرا خیال ہے جو پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ اسی طرح سے ایک کانسیپٹ ہے. کوئی نہیں، جو بندہ بھی آئے ہر بندے کا حق ہے. ہر بندہ جو ہے وہ تصوف سیکھ سکتا ہے، سیکھنا چاہیے. اس کے لیے کوئی وہ ضروری نہیں ہے. اور ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے. اس کے لیے مسلمان ہونا نہیں، کوئی بھی بندہ ہو پہلے مسلمان ہو جائے پھر سیکھ لے. سیکھے، مرد ہو عورت ہو کوئی بچہ ہو. ٹھیک ہو گیا. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. عبد الوحید ہیں ابو ظبی سے. حضرت جی تصوف میں ایک عام اصطلاح ہے معرفت الہی. براہ کرم اس کی وضاحت فرما دیجئے کہ کیا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے
یا اس کی ڈیٹیل میں کچھ اور بھی ہے؟ معرفت کہتے ہیں، یہ عرف تعارف، ٹھیک ہے، اسی سے معرفت ہے ٹھیک ہے، کہ کسی کی حیثیت کو سمجھنا، کسی کی حیثیت کو سمجھنا یہ بالکل کیسا ٹھیک، ہے، پورا تعارف، پورا تعارف اس کا، اس کے ویئر اباؤٹ سارے جاننا، یہ معرفت ہوتی ہے۔ اب اللہ کریم اتنا عظیم ہے کہ کما حق ہو ہماری عقل میں، شعور میں سماتا نہیں ہے۔ نہیں سمجھتا، بالکل ٹھیک، تو ہر بندہ مکلف ہے کہ اپنی شعوری طاقت کے مطابق، اپنے علم، اپنے نالج، اپنے عقل کے مطابق، اپنی کیفیات قلبی کے مطابق اس کی عظمت، اس کا کرم، اس کی رحمت، اس کے رازق ہونے، خالق ہونے، اس کے مالک یوم الدین ہونے، اس کے حساب کتاب لینے، اس کے بخشنے والا ہونے، اس کا عذاب دینے، یہ ساری چیزیں جب کوئی انہیں محسوس کرے، جاننا اور بات ہے، محسوس کرنا، جانتا سبحان اللہ، سبحان کتاب اللہ، سے پڑھ کر کافر بھی جانتا کافر ہے، بھی جانتا ہے، بالکل ٹھیک، جاننا اور بات، اس جاننے کو محسوس کرنا، یہ معرفت الہی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی بڑی، اب دیکھیے نا، جاننا، اب جاننے میں کتنی وسعت ہے کہ آپ نے جاننا کیا ہے، صرف اللہ تعالیٰ یہ نام جاننا ہے یا اللہ تعالیٰ کی پوری وہ صفات؟ آپ اور قرآن کریم پڑھیں تو انبیاء نے جب دعوت دی تو کافروں نے کہا یہ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کو تو وہ مانتے تھے، ہاں بالکل صحیح، لیکن تھے کافر، تھے کافر، اور نبی کو کہہ رہے ہیں یہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، بولتا اس کا مطلب ہے اللہ کا لیکن اللہ کو اپنی رائے سے جانتے تھے، صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک صحیح، نہیں جانتے تھے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل تو صحیح، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنواتے ہیں ویسا جاننا، سبحان اللہ، اور پھر اس جاننے کی کیفیت کا دل پر وارد ہونا، وہ کیفیت بھی دل میں آنا، اور آئے وہ یہ محسوس، معرفت، بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح، مطلب وہ خبر نہ رہے بقول، خبر نہ آپ رہے، جیسے حال آپ بنے، فرماتے ہیں کہ وہ حال خبریں بنے، بہت ساری ہیں، خبر نہ رہے وہ حال بنے، بالکل ٹھیک بات، بالکل خبر صحیح، تو کافر کے پاس، کافر کے پاس بھی ہے، اور وہ تو جو بھی چاہے کتابوں سے پڑھ لے، جان تو جائے گا کہ کیا ہے، لیکن وہ محسوس کرنا، محسوس کرے، کیفیت بنے، حال۔ بالکل صحیح۔ ذوالفقار احمد ہیں بہاول پور سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی بیت اصلاح اور بیت تصوف میں کیا فرق ہے؟ بیت اصلاح مسنون ہے، ہر بندے کو کرنی چاہیے، اور بیت اصلاح ہر اس بندے سے جائز ہے جو روزمرہ کے معمول جانتا ہو، پورا عالم نہ بھی ہو، ٹھیک ہے، روزمرہ کی باتیں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہو، یہ درست ہے یہ غلط ہے آپ کو بتا سکتا ہو، تو آپ کی اصلاح ہوتی رہے، اسے بیت اصلاح کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیت تصوف نام ہے کیفیات قلبی کو حاصل کرنے کا، صحیح، بالکل ٹھیک ہے، یعنی صرف خبر نہ ہو، وہ حال بن وہ جائے، حال بنے، وہ کیفیات دل میں اتریں، سینہ روشن ہو، اور وہ اس کا اثر کردار پہ پڑے، اور پورا بدن جو ہے وہ اطاعت الہی میں آ جائے، بالکل ٹھیک، تو یہ تصوف ہے۔ یہ تصوف ہے، بالکل صحیح۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، عذرا بی بی ہیں کوٹ لکھپت لاہور سے، یہ کہتی ہے میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں، اور آہستہ آہستہ میری نماز میں بھی باقاعدگی آتی جا رہی ہے، ماشاءاللہ، دل کو کافی سکون ملا ہے، لیکن ایک بات ختم نہیں ہو رہی، وہ یہ کہ ماضی میں جس بھی خاتون یا مرد نے میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے، جب مجھے وہ یاد آتا ہے تو برداشت ختم ہو جاتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ ماضی کے ان عذابوں سے نکل آؤں، آپ سے رہنمائی بیٹے بات یہ ہے کہ یہ ہمارے فیصلے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ برا کیا ہے، فلاں نے اچھا کیا، ٹھیک ہے، یہ فیصلے ہمارے ہیں، ہو سکتا ہے کسی نے ہمارا بھلا کیا اور ہم اسے اپنا نقصان سمجھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہوں، بالکل ایسا ٹھیک بھی بات، ہوتا ہے، اس لیے ان باتوں کو اللہ کریم پہ چھوڑ دینا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے لیے پھر وہی شرط ہے کہ اللہ اللہ سیکھیں، اللہ اللہ کریں، دل روشن ہوگا، اس میں وسعت آئے گی، عظمت الہی کا ادراک ہوگا، تب وہ اس چیز کو پائے گا کہ جس نے جو کیا میرا رب دیکھ رہا میرا ہے، رب دیکھ رہا ہے، بالکل ٹھیک بات، یعنی
اور بعض اوقات ایسا یقیناً ہوتا ہے کہ اور ایک انسان دوسرے کے لیے مطلب اس کا ویل وشر ہوتا ہے اور اس کے بھلے کے لیے کوئی کام کرتا ہے لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ کچھ اور نکل آتا ہے. لاہور میں خواتین کے حلقہ ذکر ہیں بے شمار، اللہ کی بندیاں ذکر کرتی ہیں. کسی حلقہ ذکر میں پہنچیں، اللہ اللہ کریں تو انشاءاللہ سکون نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. ابرار حسین گجرانوالہ سے یہ کہتے ہیں آپ کے پروگرام میں اکثر روح اور قلب کے متعلق بحث ہوتی ہے. میرے ذہن میں بھی ایک سوال پیدا ہوا ہے، روح یا قلب کی سب سے مہلک بیماری کون سی ہے؟ شرک. شرک. ٹھیک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. ٹھیک ہے. اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں سے کسی کو بھی اس جیسا مان لینا یہ ایٹم بم چلانا ہے قلبی کیفیت. کسی کو بھی اس جیسا مان لینا ذات یا صفات میں. صفات میں. ذات میں تو عموماً لوگ نہیں مانتے، کافر بھی نہیں مانتے، لیکن صفات میں مان شریک جاتے کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم. بالکل صحیح. تہمینہ حسین لاہور سے یہ کہتی ہیں ذکر قلبی کرنے کے کتنے عرصے بعد اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ جب آپ شروع کرتے ہیں اسی لمحے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، اثرات سے کیا مراد ہے ان کی کہ نتائج مطلب کس قسم کے نتائج پھر یعنی برآمد ہوتے بہتری آنی، سوچوں میں، دل میں سکون، بہتری آنا ٹھیک ہے، شروع ہو ٹھیک جاتی ہے. ہے. اب جب آپ شروع کرتے ہیں تو شروع تو اسی وقت ہو جاتی ہے. اب صحیح. یہ اور بات ہے کہ آپ نے کتنے خلوص سے، کتنے شدت سے کیا، کتنا جلدی وہ اثرات مرتب ہوئے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جی میں بڑے دیر سے ذکر کرتا ہوں لیکن کوئی کیفیت محسوس نہیں ہوتی. تو انہوں نے فرمایا یہ ٹینکی کے نیچے دیکھو، ٹوٹی کے نیچے کیا رکھا ہے؟ جی پتھر ہے. میں کہ جہاں قطرہ گرتا رہتا ہے وہاں کچھ ہے. جی سوراخ بن گیا. انہوں نے کہا جب پہلے قطرے گرے تھے کوئی سوراخ تھا نہیں. کتنا عرصہ لگا؟ سالوں لگ گئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایک قطرہ گرتا رہا تو بالآخر نشان بن گیا. بن نہیں جائے گا. بالکل صحیح. لیکن یہ بہت سلو تھا، وہ بہت دیر میں بنا. سبحان اگر تیز پانی کھول دیتے تو شاید مہینوں میں بن جاتا. اب یہ برسوں میں بنا. اور پھر یہ پتھر تھا. ہاں تو اور پھر بھی پتھر- جتنی تم محنت کرتے ہو اتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں. بالکل اگر صحیح. تم وہ قطرہ قطرہ کر رہے ہو تو برسوں میں ہوں گے. اگر تم نے ٹوٹی کھول دی ہے تو دنوں میں ہو جائیں گے. سبحان اللہ. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. حضرت جی یہ حدیث پاک ہے کہ جس نے ایک مرتبہ دل سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو اس کی نجات کے لیے یہ کافی ہے. حدیث پاک کوئی بھی ہو اس کا ایک ایک حرف حق ہے. میں صرف اپنی کم علمی کی بنا پر یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس میں نیک اعمال کا ذکر تو کہیں بھی نہیں آیا. میاں کیا آپ نے کہا دل سے کہہ دیا؟ جی جس نے ایک مرتبہ دل سے کہہ دل دیا سے لا الہ جس الا نے اللہ. دل سے کہہ دیا لا الہ پھر وہ الہ کی نافرمانی کرے گا؟ سوال ہی پیدا کرتا ہے. جب دل سے کہہ دیا تو پھر بات ہی پیچھے پھر کوئی بات نہیں ہی بن بچتی. گئی. پھر تو سارے حکام، فرائض، سنن، واجبات اس نے مان لیے بھائی. صحیح. بالکل ٹھیک. اس کا مفہوم یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا تو ایک صحابی جو سن رہے تھے کہ یا رسول اللہ میں باہر اعلان کر دوں. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا لوگ سمجھیں گے نہیں اور عمل چھوڑ بیٹھیں گے. تو حضور نے منع کر دیا کہ اعلان نہ کرو. اچھا. میں اعلان کر دوں جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں پہنچ جائے گا. تو آپ نے تو اجازت دے دی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مشورہ دی کہ یا رسول اللہ لوگ نماز روزہ چھوڑ دیں گے. اور کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. وہ بات نہیں سمجھ پائیں اور گے کہ دل سے اسی لیے لا الہ الا سوال. اللہ کہنے کا مفہوم کیا ہے. وہ کیا ہے؟ سمجھیں گے ایک دفعہ زبان سے کہہ دیا بس سب کچھ ہو گیا. تو آپ نے منع فرما دیا میاں دل سے لا الہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرا معبود بارک میں اس کا بندہ. اب وہ اللہ بندگی اطاعت سے قائم رکھے گا یا نافرمانی سے؟ اطاعت سے. یقینا جب لا الہ کہا تو ساری مصیبت تو گلے پڑ گئی. جس سے بھاگنا چاہتے ہو جس سے بھاگنا چاہتے ہو اس میں تو آ گئے ہو. آ گئے. اب کہاں جا سکتے ہو؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. پھر تو وہ دیکھیے یہ ایک کتنی سادہ سی اور کتنی لیکن اب ہم لوگوں میں ہے. لوگ اپنی طرف سے بھام پیدا کر لیتے ہیں نا جی. سمجھنے میں اپنے اپنے انداز سے سمجھتے ہیں. غلطی لگتی ہے سمجھنے میں. اور یہ صحیح. اب وہ صحابہ کا عہد تھا تو منع کر دیا گیا کہ لوگ
غلطی میں پڑ جائیں گے اور اعمال چھوڑ دیں گے. بھی آپ نے جب ایک ہستی کو کہہ دیا کہ آپ میرے مالک ہیں، اب وہ کہتا ہے پانی پلاؤ، آپ کو کہ نہیں آپ میرے مالک ہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا. پانی نہیں پلاؤں گا، آپ مالک ہیں. وہ کہتا ہے جاؤ وہاں سے کرسی اٹھا لو، آپ میرے مالک ہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا. یہ تو نہیں. اور پھر کہا بھی دل سے ہے نا، دل سے کہا، لا الہ کہا، تو ساری مصیبت تو گلے پڑ گئی. سبحان اللہ. اور کتنا خوش نصیب انسان ہے وہ کہ جو دل سے کہتا ہے. اور پھر وہ جب دل سے مانا تو پھر سارا آسان ہو گیا، خوشی خوشی. بالکل صحیح بات ہے. اس جیسا کوئی دوسرا نہیں، اسی کی ماننی ہے، کسی دوسرے کو سننا ہی نہیں. بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. یہ مطلب لوگوں نے اپنی آسانیوں کے لیے نا یہ چیزیں پیدا کر رکھی ہیں کہ اس پہ غور نہیں کرنا. اسے کج فہمی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ غلط فہمی نہیں ہوتی، یہ کج فہمی ہوتی ہے. ایک مفہوم اور ہے، سمجھ کچھ اور ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. حضرت جی حفظ الرحمان ڈیجی خان سے یہ کہتے ہیں کہ تصوف میں صحبت شیخ کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ شیخ کا واز سننے یا بیان سننے سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ دین کا علم حاصل ہوتا ہے، لیکن محض پاس بیٹھنے سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ میرے علم میں نہیں. ہوتا تو ضرور ہوگا. نہیں، آپ کبھی سردیوں میں ہیٹر کے پاس نہیں بیٹھے؟ جی بالکل بیٹھے ہیں، فائدہ ہوتا ہے. اچھا حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521. اور اگر ہم میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv. ایک مختصر کمرشل بریک. ابھی بارش بھی ہو رہی ہے اور امید ہے کہ جب واپس آئیں گے تو بارش یہاں تھم چکی ہوئی یا بہت تیز ہو چکی ہوگی. مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ وقفے سے پہلے بارش شروع ہوگی اور بارش کے بعد پھر ہم کھانے کے ٹیبل پہ آ گئے اور ہم نے سوچا کہ حضرت جی سے یہیں پر رہنمائی لیجیے. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. حفظ الرحمان ڈیجی خان سے یہ کہتے ہیں کہ تصوف میں صحبت شیخ کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ شیخ کا واز سننے یا بیان سننے سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ دین کا علم حاصل ہوتا ہے، لیکن محض پاس بیٹھنے سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ میرے علم میں نہیں. ہوتا تو ضرور ہوگا. آپ صحبت کی افادیت بارے رہنمائی فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا اسلام میں قرب الہی کا اعلیٰ ترین مقام بعد از نبوت صحابہ کرام کا ہے. صحابی بننے کے لیے کیا چاہیے؟ صحبت محمد رسول. بے شک. خواہ وہ ایک لمحے کی ہو، اس بندے کی نگاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی تو بھی صحبت ثابت ہو. سبحان اللہ. حضور کی نگاہ میں آ گیا تو نور علی نور ہو گیا. لیکن اس صحبت کے ایک لمحے نے کوئی ایسی چیز منتقل کر دی قلب عطر سے اس کے دل میں کہ وہ صحابی ہو. سبحان اللہ. تو یہ چونکہ یہ ایک انعکاسی عمل ہے، ٹھیک ہے، کہ شیخ کے قلب سے جو انوارات نکلتے ہیں وہ طالب کے قلب پر جاتے ہیں. جب آپ واز سنتے ہیں تو وہ پہلے آپ کے دماغ میں جاتا ہے. واز سے آپ کو اچھے برے کی پتہ چلتا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو یہ آپ کی علم میں معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان کو کیفیات میں بدلنے کے لیے قلب کے انوارات کی ضرورت ہے. صحیح. تو جو زیادہ صحبت میں بیٹھتا ہے وہ زیادہ حاصل، ظاہر ہے وہ زیادہ حاصل کرتا ہے. بے شک. آپ نے سردیوں میں دیکھا ہوگا کہ ہیٹر کے پاس بیٹھنے سے زیادہ تمازت آتی ہے، دور ہوتے ہیں تو کم آتی ہے. بالکل صحیح.
تو یہ چونکہ عملی انعکاسی ہے، کیفیات کے جو ہیں شیخ کے دل سے مرید کے دل پہ، طالب کے دل پہ جائیں تو صحبت میں ظاہر ہے زیادہ ہوتا ہے، زیادہ کیفیت ہے، دور رہ کر کم ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگلا سوال حضرت جی پروگرام میں شامل کرتے ہیں عبد الرحمان ہیں دبئی سے، یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں، آپ کی باتیں سن کر دل پہ بہت اثر ہوتا ہے۔ حضرت جی میرا بہت شدت سے دل چاہتا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پا سکوں، میری رہنمائی فرما دیجئے کہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میت الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی اللہ کی اطاعت آپ کے ارشادات عالی میں ہے۔ بے شک۔ تو جتنا خلوص دل سے کوئی اتباع کرے گا ٹھیک ہے، اتنا حضور اسے پسند فرمائیں گے، جتنا پسند فرمائیں گے اتنا اس پر رحمت آئے گی، اللہ کا کرم ہوگا، حضور کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ بالکل صحیح، بالکل تو صحیح، یہ اتباع میں ہے، اور اس کے ساتھ خلوص دل شامل ہو، دل بالکل کی صحیح، گہرائیوں سے کرے۔ بالکل صحیح۔ اگلا سوال عبید اللہ بھٹی ہیں پنڈ دادن خان سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی میں اپنے والد صاحب کی مغفرت کے لیے باقاعدگی سے دعا کرتا ہوں، لیکن میری والدہ اصرار کرتی ہیں کہ میں کبھی کبھار ان کی قبر پر جا کر دعا کر کے آیا کروں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا قبر پہ جا کر دعا کرنے کا میت کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے بنسبت گھر بیٹھ کر دعا کرنے کا؟ نہیں، دعا کا فائدہ خلوص سے پہنچتا ہے ٹھیک ہے، کہ آپ کتنے خلوص سے کرتے ہیں۔ قبروں پر جانا منع نہیں ہے، لیکن قبروں کی زیارت کرنے کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جا کر سیکھو کہ مجھے بھی قبر میں آنا ہے۔ بالکل صحیح، زندگی کا یہ ایک انجام ہے، یہ ایک منزل ہے زندگی کی، اور قبور پہ جا کر آپ عبرت حاصل کرو۔ بالکل صحیح، اور وہاں قبور کو دیکھ کے جو تو کیفیت دعا آپ کی- تو آپ نے اللہ کریم سے کرنی ہے، بالکل جہاں صحیح، بھی کریں گے وہ سن رہا ہے۔ بالکل صحیح، یہ الگ بات ہے کہ قبر میں جا کر آپ تلاوت کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں بیٹھ کر پڑھیں گے تو اس کا فائدہ، جو انوارات آئیں گے قرآن پر وہ قبر پر بھی جائیں سبحان گے اللہ، تو بالکل ایک فائدہ زیادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر قبروں میں جا کر دعا کرنے میں ایک اور فرق ہوتا ہے، یہ معاملہ بین بین ہے، کچھ لوگ اسے بالکل منع کر دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کرنا ہی یہی چاہیے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، معاملہ بین بین۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کسی بزرگ کی جو نیک یا پارساز سمجھتے ہیں یہ ولی اللہ تھا، وہاں جاتے ہیں تو ہر ولی اللہ میں کچھ خصوصیت ہوتی ہے، مرنے کے بعد اس پر اس طرح کے انوارات نیک اعمال کے آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی برکت سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسے ہم یہاں دعا مانگتے ہیں اس کی حیثیت اور ہے، مسجد میں جا کر مانگتے ہیں تو جگہ کے فرق سے فرق پڑ جائے گا دعا، بیت اللہ میں جا کے مانگتے ہیں تو بالکل اور ہو جائے گی، بالکل صحیح، روضہ طر پہ جا کے مانگتے ہیں تو اور ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی صاحب نسبت ہے، صاحب حال ہے، صاحب قبر، تو وہاں دعا کریں گے تو اس دعا میں برکت ہوگی اس کی وجہ سے۔ آپ بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، جہاں بھی کرتے ہیں اللہ کریم قبول فرمائے۔ بالکل صحیح، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت جی سکینہ اقبال ہے میاں والی سے، ان کا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، یہ کہتی ہے کہ فرشتے جو اللہ کریم کے اس قدر مقرب ہیں، ان کی معرفت الہی اور انسان کی معرفت الہی میں کیا فرق ہے؟ فرشتوں کو حکم کی اطاعت کی سعادت حاصل ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف حکم کی حکم کے تعمیل تابع، کریں۔ حکم کے تابع، حاکم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ان میں جرت نہیں، حاکم ٹھیک ہے۔ کیسا ہے یہ فرشتوں کا منصب نہیں، بالکل صحیح، حکم کے تابع۔ یہ استعداد صرف انسان کو دی، صحیح، صحیح، اسی لیے سارے نبی انسانوں میں سے آئے، کسی بالکل دوسری جنس میں کوئی نبی نہیں ہے۔ بالکل صحیح، نبوت ہی معرفت الہی کا دروازہ ہے، اور انسان کو جو نصیب ہوتی ہے وہ اللہ کی ذات کی معرفت ہے، فرشتوں کو جو نصیب ہوتی ہے وہ اس کی صفات کی معرفت ہے، کہ اس کے احکام ملے، انہوں نے تعمیل کی۔ بالکل صحیح، اب حکم دینا بھی تو ایک صفت ہے اللہ کی، بالکل صحیح، تو وہ صفات کی معرفت، ذات کی معرفت، یہ فرشتوں کا سبجیکٹ ہی وہ
وہ یہ جرات نہیں کر سکتے انہیں یہ وہ اس کے مکلف ہی نہیں ہے، انہیں یہ نہ استعداد دی گئی ہے نہ اس کی تکلیف دی گئی ہے. بالکل صحیح، بالکل انہوں نے حکم سننا ہے، اسے قبول کرنا ہے. حاکم کی طرف بڑھنا اور اس سے محبت کرنا اور اس کی مرضیات چاہنا، اس کی اطاعت صرف پوری مخلوق میں صرف انسان کو دی گئی. اسی لیے انسان اشرف المخلوقات. ہر بندہ استعداد رکھتا ہے، وہ بہت قیمتی ہے. اگر کافر بھی ہے تو مرنے تک استعداد ضائع نہیں ہوتی، توبہ کر کے رجوع اللہ کرے پھر وہ زندہ ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کفر پہ مر جائے تو پھر استعداد ختم ہو جائے. سبحان اللہ. اچھا حضرت جی، ایک اور سوال ہے حمیرہ راحت لاہور سے. یہ کہتی ہیں کہ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کا اگر شجرہ پڑھا جائے تو اس میں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کہیں نہیں ہے، پھر اسے نقشبندیہ اویسیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اویسیہ سلسلہ نہیں ہے، اویسیہ نسبت ہے. نسبت ہے. حصول فیض کا جو طریقہ یا رشتہ ہوتا ہے اسے نسبت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تعلق جو نظر نہیں آتا اور حصول فیض کے لیے ہوتا ہے اسے اصطلاح تصوف میں نسبت کہتے ہیں. تو نقشبندیہ ایک مجددیہ ہے، وہ یہ ہے کہ شیخ کے سامنے بیٹھ کر ہی برکات حاصل کی جا سکتی ہیں. جتنا سبق آپ نے حاصل کر لیا، جب چلے گئے تو چلے گئے، پھر 10 سال بعد آئیں گے تو اسی سبق پر ہوں گے، پھر شیخ کے پاس بیٹھ کر آگے چلیں گے. ٹھیک ہے. اویسیہ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر تو نہیں ہو سکے، لیکن دور رہ کر قلبی طور پر انہوں نے بے شمار بے پناہ برکات حاصل کی. ٹھیک ہے. تو نسبت اویسیہ میں یہ ہوتا ہے کہ شیخ میں وہ قوت ہوتی ہے کہ ایک خاص مقام پر جب آپ پہنچ جاتے ہیں حصول فیض کی ایک استعداد پر، تو پھر آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، مجاہدہ کرتے رہیں تو وہ برکات بڑھتی رہیں گی، مقامات ہوتے رہیں گے. صحیح. تو چونکہ یہ طریقہ جس طرح انہوں نے دور رہ کر برکات نبوی حاصل کی تھی، اسی طرح شیخ سے دور رہ کر بھی برکات حاصل کی جا سکتی ہیں، تو اسے طریقہ اویسیہ کہہ لیں، نسبت اویسیہ کہہ لیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس میں اگر صدیاں بھی حائل ہو جائیں تو بھی چلتا وہاں سے چلتا جاتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہ حصول فیض کا طریقہ وہ ہے جو حضرت اویس نے اختیار کیا تھا. حضرت اویس اس کے مشائخ میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بالکل صحیح. حصول فیض کا طریقہ وہ ہے جو ان کا تھا، اس لیے اسے نسبت اویسیہ کے. دردانہ رحمان ہے جی کراچی سے. یہ کہتی ہیں حضرت جی، صدق مقال سے کیا مراد ہے؟ جتنا مختصر سوال ہے اتنا مختصر جواب تو یہ ہے کہ کھری بات کرنا. کھری بات کرنا، سچ کہنا. سچ کہنا، یہ صدق مقال ہے. سچ کے علاوہ کچھ نہ کہنا. بالکل ٹھیک ہے. ریحان احمد لاہور سے یہ کہتے ہیں حضرت جی، کیا یہ ضروری ہے کہ ذکر کرانے والا دائیں طرف ہی بیٹھے؟ اگر ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اس میں مصلحت کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ان چیزوں میں طالب کو تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن قاعدہ یہ ہے کہ دل بائیں جانب ہے، دل سے انوارات بائیں جانب منتقل کیے جاتے ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. تو شیخ بھی طالب علم ہوتا ہے. صحیح. شیخ بھی آخری منزل نہیں ہوتا، وہ بھی کہیں سے لے رہا ہوتا ہے، وہ بھی کسی کے بائیں بیٹھا ہوتا ہے. صحیح. دائیں سے برکات اس پہ آ رہی ہوتی ہیں، آگے قلب سے دائیں طرف وہ بانٹ رہا. صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو یہ کوئی ضروری سوالوں میں سے نہیں ہے، اصول و ضوابط ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تنویر الوی ہے، آخری سوال حضرت شامل کریں سرگودا سے. یہ کہتے ہیں کہ ایک گناہ گار کلمہ گو کا شمار امت مسلمہ میں کس حد تک ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ ہی جانے ہر ایک کا سٹیٹس کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ اور میں معین نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. لیکن امت مسلمہ ہر اس شخص کو مسلمان گردانتی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا. صحیح. اب یہ اقرار اس نے دل سے کیا ہے یا میں زبان سے، یہ معاملہ اللہ کے پاس. بالکل ٹھیک ہے. اگر اس نے زبانی کیا، دل سے نہیں کیا، تو بھی اسے مسلمان مانا جائے گا، مسلمان والے سارے حقوق اسے حاصل ہوں. ٹھیک ہے.
गुनाह अगर कोई ऐसा जुर्म उसने किया है जो शरन काबिल ताज़ीर है, उसको सज़ा मिलेगी, जो दुनियावी सज़ा है। जी ठीक। अगला मामला अल्लाह के साथ है, ये दर्जा बंदी बंदा नहीं कर सकता। हम बाज़ को नेक समझते हैं, वो नेक नहीं होते, हम बाज़ को बुरा समझते हैं, वो अच्छे लोग होते हैं। तो ये हमारा समझना, इंसान का समझना कोई मायार नहीं है, ये मामला बंदे और अल्लाह के दरमियान। बहुत शुक्रिया हज़रत जी, आपने वक्त दिया, फिर वही हुआ हमारे प्रोग्राम का वक्त आपने इख्तिताम को पहुंच गया। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें, अपना कोई सवाल हमें भेजना चाहें, तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, नोट फरमा लीजिए 033349555021। और इसी तरह से अगर हमें आप ईमेल के जरिए अपना कोई सवाल भेजना चाहें तो ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे मौजूद है questions@almurshid.tv। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त आपके इख्तिताम को पहुंचा। मुनव्वर अतीक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ला